الحمدللہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالۃ من اختصہ من بین الانام بجوامع الکلم وجواہر الحکم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البسا والداہ تاجا یوم القیامہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز واجب الاحترام علماء کرام، مفتیان اعظام اور دور دراز سے اور علاقہ سے آئے ہوئے ہمارے مہمانان گرامی قدر، میں آپ تمام حضرات کا دل کی اتھائے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے یہاں آ کر ہمارے ان بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا ہے اور ہمارے اساتذہ کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور میں مشکور ہوں جناب حضرت مولانا مفتی عمار صاحب کا، وہ بھی تشریف لائے، اور ہمارے مہمان حضرت مولانا مفتی داؤد صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور اپنے نعت خواں حضرات جناب عامر اشرفی صاحب، ابو بکر صفدر صاحب اور قاری یاسین صاحب کا میں دل کی اتھائے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 2-3 منٹ آپ کے لوں گا، اس کے بعد ہمارے نعت خواں عامر اشرفی صاحب تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد تفصیلی خطاب حضرت مولانا مفتی داؤد صاحب کا شروع ہو جائے گا۔ یہ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عمر کے لحاظ سے بہت فقیر ہے۔ پہلی امتیں عمر کے لحاظ سے بہت مالدار ہوا کرتی تھیں، 500 سال 700 سال عمر ہوا کرتی تھی، لیکن یہ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عمر کے لحاظ سے فقیر ہے، مال کے لحاظ سے بہت آگے۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، کچھ عرصہ ماں کی گود میں گزارتا ہے، 2.5 سال 3 سال کی عمر ہوتی ہے، بچے کو کاروباری تعلیمی ادارے میں داخل کروا دیا جاتا ہے۔ ماں اپنے لخت جگر کو، اپنے جگر گوشے کو عمر کے اس حصے میں جس حصے میں آپ اپنے بچے کو نماز کا حکم نہیں کر سکتے، ماں کتابوں کی بوری بچے کی کمر پر لاد کر سکول بھیج دیتی ہے۔ جن دنوں میں بچے کے کھیلنے کودنے کے دن ہوتے ہیں، جو دن لاڈ پیار کے دن ہوتے ہیں، جو دن بچے کے ماں سے کچھ سیکھنے کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں ماں اپنے بچے کو اپنی درسگاہ سے، اپنی گود سے نکال کر ڈگری کے حصول کے لیے سکول بھیج دیتی ہے۔ اور پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے، وقت گزرتا ہے، 30-35 سال کی عمر ہوتی ہے، بچے کے ہاتھ میں ایک ڈگری آتی ہے، ایک سند آتی ہے، ایک کاغذ اور پرزہ آتا ہے جو ہر دوسرے تیسرے چوتھے لڑکے کی جیب میں ہوتا ہے۔ وہ بچہ اس ڈگری کی بار بار فوٹو کاپیاں کرواتا ہے، اس کی سی وی تیار کرتا ہے تاکہ مجھے نوکری مل جائے، پھر کبھی اس ادارے میں کبھی اس ادارے میں جوتیاں رگڑتا نظر آتا ہے، پھر حکومت وقت کی طرف سے 5-6 سیٹیں آتی ہیں، ہزاروں اسٹوڈنٹ اس جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، اور بچہ کیا کہتا ہے اس وقت 30-35 سال کی عمر میں جا کر کہتا ہے، یا قسمت یا مراد۔ یہی ہے نا؟ کیا کہتا ہے بچہ؟ یا قسمت یا مراد۔ ماں باپ کہتے ہیں بچے کو تہذیب نہیں، میں نے اسے پڑھایا ہے، بچے کے پاس اخلاق نہیں، میں نے اسے تعلیم دلوائی ہے۔ تو یاد رکھو، آپ بیجتے ہو مونگ پھلی، نتیجہ چنے لینا چاہتے ہو۔ فزکس بچے کو پڑھائی جاتی ہے، کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے، بائیو پڑھائی جاتی ہے، میتھ پڑھائی جاتی ہے، اس میں تہذیب اور اخلاق کا ایک چیپٹر موجود نہیں ہے۔ پوری دنیا میں کتنی یونیورسٹی موجود ہیں، تہذیب کا لیول نیچے چلا گیا۔ دنیا میں کتنے میڈیکل کالجز، یونیورسٹیز، لیبارٹریز اور ڈاکٹرز اور ہاسپٹل موجود ہیں، لیکن بیماریوں کا لیول اوپر چلا گیا۔
دنیا میں کتنی بڑی بڑی ایگریکلچر یونیورسٹی موجود ہیں، لیکن سونیوں نے فصلوں کو تباہ کر کے رکھ دیا، بیماریوں نے فصلوں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ نہ زمین کھاد کے بغیر چلتی ہے، نہ انسان دوائیوں کے بغیر اٹھتا چلتا پیتا کھاتا ہے۔ صنعت و حرفت اپنے کمال کو پہنچی ہے، لیکن غریب کی آہوں سے آج بھی آسمان لرز رہا ہے۔ مشین کا دور آ گیا ہے، کام مشین کرے گی، بندے فارغ رہیں گے، لیکن بندے کے پاس اتنا وقت نہیں کہ کسی کو ٹائم دے سکیں، کسی کے دکھ میں شریک ہو سکیں، کسی کے درد میں شریک ہو سکیں، کسی کی تعزیت اور عیادت کر سکیں۔ بندے کے پاس وقت، موبائل نے پوری دنیا کے فاصلے سمیٹ دیے ہیں، پوری دنیا گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ موبائل نے ایسٹ کو ویسٹ سے ملایا ہے، نارتھ کو ساؤتھ سے ملایا ہے، لیکن دلوں کے فاصلے مشرق و مغرب سے دور ہوتے ہوئے چلے گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ نظام الٹ کیوں آیا؟ کہیں ہمارا تعلیمی نظام غلط تو نہیں ہو گیا؟ شیر کے بچے کو ٹرین کیا جاتا ہے، اس کے پاس تعلیم نہیں ہوتی، اسے چابک کے ذریعے، سٹک کے ذریعے اسے ٹرین کیا جاتا ہے، سرکس میں کرتب دکھاتا ہے وہ، لیکن اس کے پاس تعلیم نہیں ہوتی۔ ہمارا بچہ مغربی نظام میں ٹرینڈ ہوتا ہے، اس کے پاس تعلیم نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم اس کے پاس تعلیم ہوتی، بچے کو تہذیب آتی، تعلیم ہوتی، بچے کو اسلوب زندگی آتا، تعلیم ہوتی، بچے کو طرز زندگی آتا، تعلیم ہوتی، یہ چھوٹے پر شفقت کرتا، تعلیم ہوتی، یہ بڑے کا ادب کرتا۔ تعلیم اسلوب زندگی سکھاتی ہے، تعلیم طرز زندگی سکھاتی ہے، تعلیم چھوٹے پر شفقت سکھاتی ہے، تعلیم اخلاق سکھاتی ہے، تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے۔ خدا کی قسم فزکس میں ایک چیپٹر انسان بنانے والا موجود نہیں ہے، بایو میں ایک پیج بھی انسان کو انسان بنانے والا موجود نہیں ہے، میتھ میں ایک پیج بھی انسان کو انسان بنانے والا موجود نہیں ہے۔ انسان نے انسان بننا ہے، اسے تہذیب آنی ہے، اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ جڑنا ہوگا، اسے جڑنا ہوگا۔ اور آخری بات کرتا ہوں، ہمارے بچے کا مستقبل کیا ہے؟ 30-35 سال یہ صرف ہم سمجھتے ہیں یہ تعلیم آ رہی ہے، یہ مغربی نظام میں ٹرینڈ ہوتا ہے، پیسے کمانے والی مشین بناتے ہیں ہم۔ جب مدرسے میں بچے کو کہتے ہیں داخل کرواؤ تو کہتے ہیں ذلیل ہو جائے گا، کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے؟ یہی بات ہوتی ہے نا، ہوتی ہے تو بولو۔ ہمارا بچہ کھائے گا کہاں سے، ذلیل ہو جائے گا، مانگتا پھرے گا۔ ایک مثال دیتا ہوں، آپ روڈ پہ چلتے ہو، بہت سے کاغذ زمین پر پڑے ہوتے ہیں، آپ نہیں اٹھاتے، لیکن ایک وہ کاغذ جس پر اللہ کا کلام لکھا ہوتا ہے اٹھاتے ہو، کیوں؟ میرا سوال یہ ہے آپ نے کیوں اٹھایا؟ دوسرے کاغذ بھی موجود ہیں، یہ کاغذ بھی موجود ہے، اس کو کیوں اٹھایا؟ آپ کہتے ہو اس کی نسبت قرآن سے ہے، اس کی نسبت، آپ یہاں تو چلو گیس آ گئی، آپ لکڑیاں جلاتے ہو، اس سے پہلے کاغذ لگاتے ہو، کاغذ بہت سے لگاتے ہو، لیکن جس پر قرآن لکھا ہو جلاتے ہو، کیوں؟ اس کی نسبت، کاغذ کی نسبت قرآن سے ہے، اسے تم زمین پر پڑا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، کاغذ کی نسبت قرآن سے ہے، اسے آپ ذلیل نہیں کرتے، تو تیرا بچہ حافظ قرآن ہوگا، قرآن سے نسبت ہوگی، کیسے ذلیل ہو جائے گا؟ اور مثال دیتا ہوں، قرآن کے ساتھ گتا جڑا ہوتا ہے، وہ گتا قرآن نہیں ہے، آپ قرآن کو بعد میں چومتے ہو، گتے کو پہلے چومتے ہو، گتا قرآن ہے، قرآن تو اندر ہے، یہ دو گتوں میں بند وہ قرآن ہے، باہر والا کیا ہے؟ یہ گتا ہے، چومتے پہلے اس کو سینے کو کے ساتھ اس کر کیوں؟ اس کی نسبت قرآن سے۔ گتا زمین پر پڑا ہو، بڑے بڑے ہوتے ہیں نہیں اٹھاتے، لیکن قرآن کے ساتھ جو گتا کبھی جڑا ہوا تھا اتر گیا، زمین پر پڑا ہے، اب اٹھاتے ہو کہ نہیں اٹھاتے؟ کیوں؟ بولو کیوں؟ نسبت قرآن سے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، دنیا میں بڑے اچھے اچھے کپڑے ہیں، آپ ناک صاف کرتے ہو، آپ ڈسٹنگ کرتے ہو، فرنیچر صاف کرتے ہو، لیکن ایک وہ کپڑا جو اتنا عمدہ بھی نہیں ہوتا، وہ قرآن پاک کا کسی دور میں غلاف ہوا اور زمین پر پڑا ہے، آپ اٹھاتے ہو کہ نہیں اٹھاتے؟
کیوں؟ یہ قرآن ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی نسبت گھر میں فرنیچر ہے، لائٹ خراب ہو جائے، آپ اچھی چنیوٹی لکڑی جس پر لگی ہوئی ہے، پالش ہوئی ہوئی ہے، اس ٹیبل پر کھڑے ہوتے ہو، بلب لگاتے ہو، لیکن وہ لکڑی جس پر پالش نہیں ہوئی، قرآن کی ریل ہے، وہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن کی کیا ہے؟ وہ ریل ہے، اس پر پالش نہیں ہوئی، چنیوٹی لکڑی نہیں ہے، اس پر کھڑے ہو کر کبھی بلب لگائے؟ کیوں نہیں لگاتے؟ اس کی نسبت کاغذ کی نسبت قرآن سے ہوئی، کاغذ کو عزت ملی ہے۔ گتے کی نسبت قرآن سے ہوئی، گتے کو عزت ملی ہے۔ کپڑے کی نسبت قرآن سے ہوئی، کپڑے کو عزت ملی ہے۔ لکڑی کی نسبت قرآن سے ہوئی، لکڑی کو عزت ملی ہے۔ ابو بکر کی نسبت قرآن سے ہوئی، ابو بکر صدیق بنا ہے۔ عمر کی نسبت قرآن سے ہوئی، عمر فاروق اعظم بنا ہے۔ عثمان کی نسبت قرآن سے ہوئی اور عثمان ذی النورین بنا ہے۔ علی المرتضیٰ کی نسبت قرآن سے ہوئی، علی شیر خدا بنا ہے۔ حسن و حسین کی نسبت قرآن سے ہوئی، سیدہ شباب اہل الجنہ بنا ہے۔ تیرے بچے کی نسبت قرآن سے ہوگی، تیرے بچے کو عظمت بھی ملے گی، تیرے بچے کو عزت بھی ملے گی، تیرے بچے کو توقیر بھی ملے گی۔ ہمارا یہ ادارہ ہر کسی کے مسلک سے بالا تر ہوگا۔ مجھ سے پہلے نوید قاسم، نوید انجم ضیاء صاحب فرما رہے تھے، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، ان فرقوں میں ہم بڑھ چکے ہیں، زنگ آلودہ تلواریں بن چکے ہیں۔ ہمیں ایک سٹیج پر کھڑا ہونا پڑے گا، ہمیں ایسے ادارے بنانے پڑیں گے جو فرقے سے بالا تر ہو کر، ان سے مبرہ ہو کر کام کرے۔ ہمارا یہ ادارہ الحمدللہ کسی فرقے کی، کسی مسلک کی ترجمانی نہیں کرتا۔ ہمارے پاس بریلوی مسلک کے بچے بھی موجود ہیں، اہل حدیث مکتب کے بھی بچے موجود ہیں، دیوبندی مکتب کے بھی بچے ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم یہاں پر داخلہ فیس نہیں لیتے، داخلہ فارم نہیں لیتے، کسی سے اس کی ذات نہیں پوچھتے، کسی سے اس کی قوم نہیں پوچھتے، کسی سے یہ نہیں کہتے تو کس قوم کا ہے، کس مسلک کا ہے، بغیر مسلک کے ہر ایک لیے داخلہ کیا ہے۔ یہاں خالصتاً قرآن و سنت کی ترویج ہوتی ہے۔ آئیے یہاں پر بچوں کا مستقبل بنائیے۔ بچے آپ کا مستقبل کہتے ہیں، نہیں بچے کا مستقبل کیا ہے؟ مستقبل کہتے کس کو ہیں؟ جہاں گزرنا ہے یا جہاں رہنا ہے؟ یہ راہ گزر ہے، مستقبل آگے ہے۔ آئیے یہ آپ کے بچے کی مستقبل کے لیے کرن ہے، یہ قندیل ہے، اپنے بچوں کو یہاں لائیے، اس کو روشن کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔